کیا آئین کے مطابق، آئینی روایات کے مطابق کسی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ کسی قانون سازی کو کالعدم قرار دے، مکمل کو یا اس کے کسی حصے کو؟ اشتر صاحب جی، یہ ہمارے ہی ملک میں نہیں، باقی ممالک میں بھی، ہندوستان سمیت یہ ایک پریکٹس ہے کہ اگر جہاں پہ آئین موجود ہے، آئین جو ہے وہ مدر آف آل لاز ہے، آئین ان تمام قوانین کا منبع ہے جہاں سے یہ اس کا سرچشمہ ہے، جہاں پہ یہ رولز اور قوانین بنتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی قانون متصادم ہے آئین سے تو اس کو جو کورٹ ہے اس کو وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے، کسی شق کو یا پورے کے پورے قانون کو، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ آئین کی کسی شق سے جو ہے متصادم ہو۔ یہاں پہ آئین کی کسی شق سے متصادم یہ قانون نہیں تھا، یہ پہلی بار ہوا ہے جب یہ کہا گیا ایک پٹیشن کے اندر کہ جناب یہ انسانی حقوق کی پامالی کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، جو کہ ایک یونیک سی بات تھی۔ اس میں مجھے تو جو قانون جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے تو اس میں انسانی حقوق کی طرف جاتا ہوا یہ قانون نظر آیا، کیونکہ اس میں یہ نظر آیا کہ جو سپریم کورٹ نے پہلے ججمنٹس دی ہوئی ہیں، جو کرٹیسائز کیا ہوا ہے نیب کے قانون کو اور نیب کے ادارے کو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قانون کو ٹویک کیا گیا۔ یہ اس لیے ٹویک نہیں کیا گیا یا اس کو چینج نہیں کیا گیا کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچائے، بلکہ یہ وہ تمام کے تمام ججمنٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کیس جو ہے نیب کے سپرد کیوں کیا گیا ہے اور یہ اینٹی کرپشن کے سپرد کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ ایک لمٹ بتائیے کہ اس لمٹ سے کم کیسز جو ہیں وہ یہاں نہیں آنے چاہیے۔ وہ ترمیم اسی لیے تھی کہ 50 کروڑ سے کم کے کیسز، یہ کیسز ختم نہیں ہوئے، ایک بے پردگی سی اڑائی جا رہی ہے، ایک ڈس انفارمیشن ہے، ایک مس انفارمیشن ہے کہ یہ کیسز ختم ہو گئے تھے، یہ دوسرے اداروں کو بھیجے گئے۔ ایبسلیوٹلی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بری و ذمہ قرار دے دیا گیا یا ان کو باعزت طور پہ بری قرار دے دیا گیا قانون کے ذریعے، جس طرح این آر او آیا تھا۔ یہ این آر او میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو تھا کہ این ماس لوگوں کو معافی دے دی گئی تھی، یہاں پہ تو کسی کو معافی نہیں ہے، بلکہ ایف آئی اے کے پاس جب کوئی معاملہ جاتا ہے تو وہاں تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ آپ پیسے ریٹرن کریں۔ اگر یہ اینٹی کرپشن کے پاس جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے ریکوری کا۔ نیب کا ادارہ تھا جس میں ریکوری ہو سکتی تھی، نیب کا ادارہ تھا جہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں کنفیشن کرتا ہوں، اور پھر کنفیشن کرنے کے بعد وہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو کریں، اور اس میں بھی ان کو پنشمنٹ ملتی تھی کہ وہ عوامی عہدے کے لیے یا کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پہ یا کوئی عہدہ رکھنے سے قاصر ہو جاتے تھے۔ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے قوانین میں یہ چیز نہیں ہے، تو یہ تو بہتری کی طرف لا رہے تھے قانون کو، اور کس قانون کو؟ جو ایک عامر نے بنایا تھا، جس کے خالق نے خود کہا کہ یہ ڈرکونین لا ہے۔ اچھا اشتر صاحب، سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے ذرا ایک اور پہلو ہے اس پہ بھی رہنمائی کر دیں۔ اب جو 50 کروڑ سے کم والے کیسز تھے وہ اگر دوسرے اداروں کو ریفر کر دیے گئے تھے اور ان پہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو کیا اب وہ بھی بحال ہو گئے ہیں؟ وہ انکوائری یا وہ ریفرنس وہیں سے سٹارٹ ہوگا؟ اگر انکوائریز ہیں تو پھر یہ نیب کے پاس واپس چلی جائیں گی، وہ بھی ایک پہلو ہے جس پہ میں نشاندہی کروں گا۔ وہ انویسٹیگیشنز اور انکوائریز واپس نیب کے پاس چلی جائیں گی، لیکن اگر وہ کیس چلے اور ان میں لوگ بری ہو گئے ہیں تو وہ اس کیس کے اس فیصلے سے وہ کالعدم نہیں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو انکوائریز وغیرہ جو واپس بھیجی ہیں، نیب کے اندر تمام کے تمام لوگ باہر سے آئے تھے، کوئی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے آئے تھے، ایف آئی اے سے آئے تھے، باقی ادارے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے آئے تھے، وہ لوگ آئے تھے فرام ایف بی آر، وہ تھے ڈیپوٹیشن پہ۔
اور ان کو ڈیپوٹیشن الاؤنس ملتا تھا. اب سپریم کورٹ ہی کی ججمنٹ کی وجہ سے وہ ڈیپوٹیشنسٹ اپنے اپنے اداروں میں واپس چلے گئے ہیں. بہت سارے فوج سے آئے تھے, وہ سب کے سب واپس چلے گئے. اب جب وہ چلے گئے تو انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ صحیح. تو بجائے اس کی کہ یہ ادارہ صحیح طریقے سے آگے چل سکے, آپ نے تو ایک ڈس فنکشنل ادارے کو, جس کے متعلق سپریم کورٹ خود بارہا کہہ چکی ہے, برملا کہہ چکی ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو ریٹارڈ کر دیا ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے لوگوں کی, اس کو اس نے کلاؤڈ کر دیا ہے. اس کے اوپر اس طرح کی تلواریں لٹکا دی گئی ہیں, ڈرکونین سورڈز ہیں, کہ لوگ اب بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے کہ نیب کے سوال نامے کا جواب کون دے گا. جی اچھا اشتر صاحب, ایک جو یہ آغاز ہوا وہ میاں نواز شریف صاحب نے 98 میں ایک بنایا, سیف الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک احتساب کمیشن. پہلے وہ احتساب سیل تھا, پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا, پھر اس کا نام احتساب کمیشن پڑا. اس کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہوئے مشرف صاحب نے اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا کے نیب بنا دیا. اس پہلے دن سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب یہ ادارہ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, مخالفین کا بازو. لیکن جو کاؤنٹر آرگومنٹ تھی میاں نواز شریف صاحب کی اور بعد میں پرویز مشرف صاحب کی, وہ یہ تھی کہ جی جو عوامی عہدوں پر لوگ ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کا FIA یا اینٹی کرپشن احتساب نہیں کر سکتی. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے ان لوگوں کا احتساب کرے جن کے پاس اختیارات ہیں, قومی وسائل ہیں, اور وہ نہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں نہ اپنے قومی وسائل کو ناجائز استعمال کر سکیں. یہ کاؤنٹر آرگومنٹ تھی, یہ چلتی رہی. اب اگر یہی کیسز, ایک وزیر اعظم کا کیس, ایک وزیر کا کیس, وزیر داخلہ کا کیس FIA کیسے سنے گی, اینٹی کرپشن کیسے سنے گی, یہ ایک ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ اس کی موجودگی میں اس ادارے کا برقرار رہنا جواز بنتا ہے نہیں بنتا ہے, ایک بات. دوسرا جو نئی ترمیم ہوئی تھی اس میں دو چیزیں جو مجھے کھٹکتی تھیں. ایک تو یہ کہ بار ثبوت آپ نے ڈال دیا کہ نیب وہ کرے گا, ثابت کرے گا کہ اس کے جو اثاثے ہیں وہ آمدنی سے زائد ہیں, یہ فلاں فلاں چیز اس نے کرپشن سے بنائی ہے. جبکہ انکم ٹیکس لا میں بھی اگر میرے بارے میں کوئی شکایت کرتا ہے, میری گاڑی کے بارے میں, میری ایسیس کے بارے میں, تو مجھے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے وسائل سے بنے ہیں, باہر سے نہیں ہیں. تو اس بنیاد پر یہ ترمیم کالعدم ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جی, آپ کے سوال کے 3 حصے میں نکالتا ہوں. ایک حصہ یہ کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ ہونا چاہیے, اور یہ بیسیکلی فاروق لغاری صاحب نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے طور پہ جو سارا سلسلہ تھا اس میں نجم سیٹھی صاحب نے سارا تھا. اس کے بعد وہ احتساب بل بنا, اور اس کے اندر جو چیف احتساب کمشنر تھے وہ ایک ریٹائرڈ جج